نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حب النبي: مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي إليه فمرضت من أسفي عليه شفي المريض فزارني فشفيت من نظري إليه. پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے مسجد میں محفل کر رہے ہیں. چونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آپ کا وصال 22 جمادی الثانی کو ہوا تھا. آپ کی ذات مبارکہ مرقع کمالات، مرقع صفات کہ جن کا احاطہ ادراک کرنا ممکن نہیں. سورہ الزمر کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں میں آپ کی بے شمار شانوں میں سے صرف آپ کے صدیق ہونے پر اور آپ کی محبت رسول کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. فرمانے والی تعالیٰ ہے: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں. یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں آپ کی تصدیق کے بارے میں اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ہے. اب تصدیق جو ہے اس کے کرنے کے مختلف عوامل ہیں. ایسے نہیں کہ جو بھی بندہ آئے کچھ کہے انسان اس کی تصدیق کر دے. عام حالات میں ایسا کوئی نہیں کرتا. تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب جو کہ صدیق اور صدیق، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اب چونکہ آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آقا کریم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تمہارے دوست، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ تو آپ نے بلا تردد تصدیق فرما دی. تو اس سے آپ کو یہ لقب ملا. مگر ہم آپ کے جو احوال ہیں ان پر غور کرتے ہیں
تو آپ کے ایسے بے شمار مواقع ہیں کہ جن میں آپ نے آقا کریم کی بلا تردد تصدیق کی. اور ایک اور بات، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. اسی طرح اکثر صحابہ کرام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہوئے، آپ سے محبت کی اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے ایسے نہیں تھے، مگر ہم اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. آپ کا تعلق حبی قائم تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے آقا کریم کی دعوت پر ایک لمحہ بھی تفکر اور تدبر نہیں کیا، بلکہ آقا کریم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی. اب تھوڑا سا آپ غور کریں کہ یہ جو فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کا نظریہ ہے، انسان کا عقیدہ ہے، سب سے مشکل کام اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا صرف ایک جملے میں. آپ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں، کھیل کی ٹیموں سے وابستہ ہیں، ان کو اگر چاہیں تو وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ دفاع کرتے ہیں، ان کے نظریات نہیں بدلتے. تو کجا ایک دین ترک کرنا اور اس کو تبدیل کرنا. مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کی ذات سے محبت کا عالم یہ تھا، اعتماد کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم نے دعوت دی اور آپ نے فوراً قبول فرما لی. تو گویا یہ پہلی تصدیق تھی. آپ نے آپ کی دعوت اور پیغام کی تصدیق کی. اب میں نے اس طرح کہا کہ تصدیق کا تعلق محبت سے ہے، اور آپ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کی محبت کے بے شمار واقعات ہیں. میں صرف چند ایک بیان کروں گا. سب سے پہلا واقعہ یہ ہے جو آپ نے سن رکھا ہے، ہم نے اس میں سے نتیجہ نکالنا ہے کہ آپ کا تعلق کیا ہے، کہ آپ فنا فی الرسول ہیں. حب رسول میں آپ فنا ہو چکے ہیں. آقا کی ذات کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. آقا کریم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں عبادت کر رہے تھے. تو بعض بدبختوں نے آپ کو اذیت اور تکلیف دی. تو اسی دوران سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس پر ان کفار نے، بدبختوں نے آپ کو شدید زد و کوب کیا. اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ متورم ہو گیا، اور اس حد تک آپ کو زد و کوب کیا کہ گمان ہوا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. قبیلے والے اٹھا کر گھر لے گئے. انہوں نے قسم کھائی کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے جنہوں نے آپ کو زد و کوب کیا تھا. گھر لے گئے، جا کر خدمت کی. تو کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو سارے آپ کا حال پوچھ رہے ہیں، مگر آپ کی زبان سے پہلا کلمہ یہ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں. اب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے حبیب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے. ان کی یہ کیفیت دیکھ کر، کیونکہ ان کے قبیلے والے بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ چلے گئے. الغرض یہ آپ کی
آقا کی ذات سے جو محبت ہے، جو فنا ہے، اس پر قوی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے۔ دوسری چیز جو پیش آئی وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ آقا کریم کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر اطہر پر لیٹے ہوئے، آپ کے جسم میں نقاہت آ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت غمگین ہوئے، آپ کو بہت دکھ ہوا، پریشانی ہوئی، اور اسی پریشانی میں گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو گھر جا کر اسی غم میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ تندرست نہیں ہیں، اس غم میں آپ بھی بیمار ہو گئے۔ دن گزرے، اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ آپ جب شفا یاب ہوئے، صحت یاب ہوئے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ وہ بھی بہت بیمار ہیں۔ قربان جاؤں آقا آپ کی عظمت پر اور آپ کے مقام پر آقا کریم نے فرمایا کہ چلو صدیق کی عیادت کرتے ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، جو ہی آپ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ ٹھیک ہو گئے۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت میں آپ نے یہ شعر پڑھا جو میں نے ابھی پہلے کہ مرض الحبیب فعدتہ فمرضت من اسفی علیہ شفی الحبیب فزارنی شفیت من نظری الیہ۔ آپ نے یہ شعر کہا کہ میرے حبیب مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو میں خود بیمار ہو گیا، ان کے غم میں، ان کی پریشانی میں خود بیمار ہو گیا۔ تو جب اللہ کریم نے میرے حبیب مکرم کو شفا دی تو وہ میری عیادت کے لیے، مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو اللہ کریم نے مجھے بھی شفا دے دی کہ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، شفیت من نظری الیہ، کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ تو گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت رسول ہے اس میں آپ فنا تھے۔ اور ایک اور اسی سلسلے میں مختصر واقعہ، بہت سے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ میں بھی یہ پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ ہجرت کے واقعات ہم نے سنے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت میں ہم سفر پر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس محسوس ہوئی، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی، تو آقا کریم کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کوشش کی، ارد گرد تلاش کیا، تو کہیں سے مجھے دودھ کا پیالہ مل گیا، تو میں اس دودھ کے پیالے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا، یعنی وہ جو دودھ سیدنا صدیق اکبر لائے تھے وہ آقا کریم نے نوش فرما لیا۔ اب بظاہر وہ دودھ آقا کریم نے نوش فرمایا، پیاس آقا کو بھی لگی ہوئی تھی،
ان کی پیاس دودھ نوش فرمانے سے بجھ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ آقا نے نوش فرمایا تو میں بھی سیراب ہو گیا، میری پیاس بھی بجھ گئی۔ اب یہ حضور کی ذات مبارکہ میں فنا ہونے کی مبین دلیل ہے کہ آپ اس حد تک آقا کی ذات مبارکہ میں محبت میں عشق میں فنا تھے کہ جو عمل بھی کرتے تھے وہ آپ کی ذات کے لیے کرتے تھے۔ اب جس طرح زندگی میں آپ نے اپنی ذات میں آقا کی ذات سے محبت کی تعلیم دی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے ہیں، جو عشاق ہوتے ہیں، جو مربی ہوتے ہیں، جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی میں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ جس کا بھی تعلق تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، آقا کی ذات کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مبشرات خوابیں دکھاتا ہے اس کی پختگی کے لیے۔ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے خواب دیکھا اور ان کے زمانے میں جو شخصیات تھی بڑی، ان کو پالکیوں پر بٹھا کر لے جایا جاتا تھا، سفر کرایا جاتا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پالکی پر سوار ہیں اور تمام صحابہ اکرام جو ہیں کچھ نے اس پالکی کو اٹھایا ہوا ہے، لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام پالکی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ باری باری اٹھائیں گے۔ اب وہ جو بزرگ ہیں وہ یہ منظر خواب میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام اس طریقے سے آقا کریم کی سواری اٹھا کر، آپ کے جسد اطہر کی سواری اٹھا کر، پالکی اٹھا کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ ان میں ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ چل رہی ہے تو چل بھی اس طرح رہی ہے کہ اس کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہیں، چل رہے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قہقرا، یعنی پیچھے ہو کر چلنا، قدم اٹھانا، یا اس انداز سے وہ چل رہے ہیں کہ ان کا چہرہ انور، ان کی نگاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہیں۔ اب وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گویا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو اور اپنی پیروی کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تعلق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ کی ذات کی محبت ایسی ہو کہ تم جدھر بھی جاؤ اس ہر طرف تمہیں چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، تمہارا رخ، تمہاری توجہ، تمہارا دھیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ تو گویا وہ بے شک پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آج بھی اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور آج بھی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی آقا کریم کی ذات مبارکہ پر جان نثار ہے، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور آقا کی راہ کے لیے آپ نے زندگی بسر کی اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جتنے بھی اچھے پہلو ہیں، جتنے بھی عمدہ پہلو ہیں، جو آپ کے اخلاق حسنہ ہے، جو آپ کی قربانیاں ہیں، آقا کی ذات مبارکہ سے جو آپ کا تعلق ہے، جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کا عشق تھا، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کریم آقا کریم کی محبت کے اپنے دل میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور اسوہ صدیقی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا